کہ ایک بالشت کا اپنے ہے آپ بند 5 ہاتھ کے آدمی سے سر اٹھا کے کہتا ہے کہ آپ ان کو تصدیق کر دیجئے. شرم نہیں آتی ان کو؟ جس سے تصدیق لینے کی بات کر رہا ہے. تم اپنی قد دیکھو, تم اپنی اوقات دیکھو. اب ایک چھوٹا سا بچہ, ہمارے سامنے بزرگ بیٹھے ہیں, اتنی عمر والے ہیں, حاجی عبد الکریم بیٹھے ہیں, ایک 10 سال کا بچہ ان کو جا کے کہنے لگ جائے کہ آپ اپنے ابا کا نام بتائیے, دادا کا نام بتائیے, پردادا کا نام بتائیے, اور جب بتائیے گا تب میں آپ کو مانوں گا کہ واقعی میں ان کی نسل سے ہیں, اور نہیں بتائیے گا تو نہیں مانوں گا. بولیے یہ نسل گنائیں گے اس کے سامنے؟ یہ تو جوتے لگائیں گے. اپنی قد دیکھو, اپنی حیثیت دیکھو. مجھ سے میرے نسل کے بارے میں پوچھے گا؟ ارے جو سراپا سنیت ہو, جو دارالعلوم مسلک اعلی حضرت کا پیغام نشر کرتا ہو, جن کا قدم قدم مسلک اعلی حضرت پہ چل رہا ہو, مسلک اعلی حضرت کی ترویج و ارشاد میں راتوں دن گزار رہے ہو, ان کو تم جا کے منہ اٹھا کے پوچھے گا کہ تم تصدیق کرو؟ تمہیں اپنے منہ کی سائز دیکھنی چاہیے, تمہیں اپنی قدر دیکھنی چاہیے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. تو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. اور یاد رکھ لیجئے کہ سنیت پر ہونا, آپ کو عقائد اہل سنت کو مان کے چلنا, یہی آپ کی سنیت کے لیے بہت کافی ہے. کسی سے سند لینے کی ضرورت نہیں ہے. دارالہدیٰ کے اراکین, مدرسین, معاونین, متعلمین, یہاں آنے کے بعد دیکھا رضا رضا کے نغموں سے فضا گونجی تھی. ارے جو سنی نہیں ہوگا ان کی ہے رضا کا نام کیا کرنے جائے گا؟ اور جہاں رضا کا نغمہ گونجے گا وہاں بدعقیدگی کیا کرنے آئے گی؟ دونوں میں منافعات ہے. جہاں رضا کا نام جائے گا بدعقیدگی بھٹک نہیں سکتی ہے, اور جہاں بدعقیدگی ہوگی وہاں رضا کا نام جا نہیں سکتا ہے. بتاؤ یہ کیسا اندھیر ہے؟ ان لوگوں نے گینگ بنایا ہوا ہے. ہندوستان کے سنیوں کو بیوقوف بنانے کے لیے چند مولویوں کا گیم ہے. یہ کہتے ہیں کہ ان سے رابطہ رکھو گے تو ہم تم کو سنی مانیں گے. ابے تم سے پوچھنے کون کیا کہ ہم کو سنی کہو؟ تم سے پوچھنے کون جاتا ہے کہ ہم کو سنی بولو؟ امام الانبیاء کے طریقے پر ہیں, صحابہ کرام کے طریقے پر ہیں, حضرت ابوبکر صدیق کے طریقے پر ہے, عمر فاروق اعظم کے طریقے پر ہے, عثمان غنی مولا علی کے طریقے پر ہے, خلفائے راشدین کے طریقے پر ہے, ائمہ مجتہدین کے طریقوں پر ہے. یہی ہماری سنیت کے لیے بہت ہے. تم جیسے چھچوروں سے ہمیں سنیت کی تائید لینے کی کوئی ضرورت نہیں. دیکھتا ہی منہ مسور کی دال چلا ہے سنیت کی سند بانٹنے کے لیے. اور کتنے سنیت پر قائم ہو, اپنے آپ کا محاسبہ کرو کبھی. جہاں اتنے اچھے نورانی ماحول میں یہ طلبہ, اور پھر طلع البدر علینا, سبحان اللہ سبحان اللہ, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع, جس ادارے کی نغمات میں شامل ہو, کہتا ہے کہ سنی ہونے کی سند ہم کو دے. اچھا نہ دیں گے تو کرے گا کیا؟ ہم تو کہیں گے کہ دارالہدیٰ کے اساتذہ کرام ان لوگوں کے پھیر پھیرا میں نہ پڑیں. آپ سنی ہیں تو ہیں, آپ کی ادا سے سنیت کی شعائیں نکل رہی ہیں. آپ کی ادا سے سنیت مترشح ہے, ادا سے عشق رسول مترشح ہے, ادا سے صحابہ کی اتباع مرشح ہے. ارے سرکار کی محبت سے بڑھ کر, صحابہ کی اتباع سے بڑھ کر اور سنیت کیا ہوتی ہے؟ تم نے ایک نیا سا کوئی فارمولہ تیار کر رکھا ہوگا سنیت کا, تو وہ تمہیں مبارک ہو. ہمیں تو وہی مسلک پیارا ہے جو صدیق اکبر سے چلا ہے, فاروق اعظم سے چلا ہے, عثمان غنی مولا علی سے چلا ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے چلا ہے. تو تصدیق حسام الحرمین کا مطلب کیا لو؟ اتنا عمدہ مطلب لو, اتنا کشادہ مطلب لو, اتنا وسیع مطلب لو کہ دنیا کے جس گوشے میں چاہو تو اس کی تصدیق کرا لو. جس گوشے میں جائیں گے اس مطلب کے حساب سے آپ کو تصدیق مل جائے گی. تصدیق حسام الحرمین کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو امکان کس میں باری تعالیٰ کی بات کرے, یعنی اس بات کو سمجھے, کہ اس بات کو ممکن مانے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے, معاذ اللہ رب العالمین. اس بات کو ممکن ماننا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے, ایسے کو حسام الحرمین میں کافر کہا گیا. بولیے دنیا کا کوئی مسلمان ایسے کو کافر کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ بولنا ممکن جانے, دنیا کا کوئی مسلمان اس کو مسلمان جانے گا؟
آپ بتائیں ذرا کوئی مسلمان اس کو مسلمان جانے گا؟ تو جب مسلمان نہیں جانے گا تو حسام الحرمین کی تصدیق ہو گئی. اچھا اور سنیے، جو حضور علیہ السلام کے علم کو پاگلوں جیسا بولے، حضور علیہ السلام کے علم کو بچوں جیسا بولے، حضور علیہ السلام کے علم کو مجنوں جیسا بولے، بولیے دنیا کا کوئی مسلمان اس کو مسلمان مانے گا؟ آپ لوگ پیچھے والے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ دنیا کا کوئی مسلمان ایسوں کو مسلمان مانے گا؟ نہیں مانے گا. یہی حسام الحرمین کی تصدیق ہے، یہی حسام الحرمین کی تصدیق ہے. اچھا یہ بتائیے، کوئی آدمی یہ قول کرے کہ آج بھی کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، آج بھی کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، ایسا بولنے والے کو کوئی دنیا کا مسلمان جانے گا؟ نہیں جانے گا نا. اس کو کیا جانے گا؟ اس کو کافر جانے گا نا. حسام الحرمین میں یہی تو لکھا ہوا ہے. ارے خاتمیت محمدی میں شک لانے والا اسلام سے خارج ہے، اور اسی چیز کو ماننے کا نام حسام الحرمین کی تصدیق ہے. تم چار نام میں محدود کرتے ہو. کتنی اچھی پیاری بات حضرت مفتی علاؤالدین صاحب نے شیر مہاراشٹر میں کہی کہ حضرت استاد بہاؤالدین نے کہا تھا تم چار کی بات کرتے ہو. ارے ایسے ایسے باطل عقائد رکھنے والے چار نہیں 400 آ جائیں، 4000 آ جائیں، 4 لاکھ آ جائیں، 4 کروڑ آ جائیں، سب کے سب دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے. تم 4 میں لکھتے ہوئے ہو، ہم 4 لاکھ کی بات کرتے ہیں. حسام الحرمین کی تصدیق کا وہ مطلب لینا کہ جب تک نام لے لے کر کے تصدیق نہیں کرے گا، نام لے لے کر کے کافر نہ کہے گا. موبائل والے میری بات کو دیکھو، میری بات میں رنگینی تو نہیں ملے گی، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ہندوستان کے کسی دارالفتہ میں جا کر کے آپ ہجانا، انشاءاللہ میری بات کو کوئی غلط نہیں کہہ سکتا ہے انشاءاللہ. تو حسام الحرمین کی تصدیق کا یہ مطلب لینا کہ جب تک چاروں کا نام لے کے آپ کافر نہیں کہیے تو گویا کہ آپ کی تصدیق نہیں ہوئی. ایسا مطلب لینے والے کتنا ظلم کر رہے ہیں حسام الحرمین پر، پتہ ہے آپ کو؟ خود یہ حسام الحرمین پر ظلم کر رہے ہیں. اس لیے کہ حسام الحرمین میں ابھی مفتی صاحب دکھا بھی رہے تھے 35 علماء کرام نے، فقہاء کرام نے جو تصدیقات فرمائی ہیں حسام الحرمین میں، اس میں صرف 8 لوگ ایسے ہیں، 8 علماء کرام ایسے ہیں جنہوں نے نام بنام تکفیر کیا، نام لے کر کے تکفیر کیا ہے. دھیان سے سنیے گا. تو 35 میں سے 8 نکل گئے، کتنے بچ گئے؟ زیادہ بچ گئے کہ کم بچ گئے؟ زیادہ بچ گئے. اب ان لوگوں کے کہنے کے مطابق جو کہتے ہیں کہ نام لیے بغیر تصدیق کرنے سے تصدیق نہیں ہوتی، ان کی بات اگر مان لی جائے تو ماننا پڑے گا کہ حسام الحرمین میں صرف 8 علماء کی تصدیقات ہیں، باقی کی تصدیقات کا اعتبار نہیں. اب بتائیے حسام الحرمین کا وزن گھٹا کہ بڑھا؟ بولیے بولیے. ارے بھئی یہ وزن گھٹا رہے ہیں یا بڑھا رہے ہیں؟ ان کے کہنے کے مطابق یہ ہوگا کہ حسام الحرمین میں جو 8 لوگوں نے نام لے کر کے تکفیر کیا ہے انہی کی تصدیق ہے، باقی جو نام کے بغیر کیے ہیں ان کی تصدیق نہیں ہے. تو گویا کہ 35 میں سے سیدھا انہوں نے 8 کو لے لیا، باقی کو چھوڑ دیا. 27 علماء کرام کو انہوں نے نکال دیا. اب جب 27 نکل گئے تو کوئی بھی تو کہہ سکتا ہے یار اعلیٰ حضرت سرکار کے زمانے میں کیا ہندوستان بھر میں یہی 8 لوگ تھے؟ حالانکہ ہندوستان ہی کے نہیں بلکہ مکہ مکرمہ کے علماء بھی اس میں ہیں تصدیق کرنے والوں میں. اب سوال کھڑا ہوگا کہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں اس کتاب کی تصدیق کرنے والے صرف 8 لوگ رہ گئے، تو بتائیے اس کتاب کا وزن گھٹا کہ بڑھا؟ وزن یہ گھٹا رہے ہیں یہ ظالم. اب پھر کہہ رہے ہیں مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کے ٹھیکیدار ہم ہیں. حسام الحرمین کی تصدیق کرنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہے، جبکہ یہ حسام الحرمین کی اہمیت کو، اس کی عظمت کو، اس کی حیثیت کو یہ گھٹا رہے ہیں. گویا کہ اگر ان کی بات مان لی جائے تو ماننا پڑے گا کہ صرف 8 لوگوں کی تصدیقات ہیں، اور اگر یہ کہیں گے نہیں 35 کے 35 لوگوں کی تصدیق کو ہم مانتے ہیں تو پھر ان سے پوچھا جائے تو 35 میں 27 حضرات تو ایسے ہیں جنہوں نے نام لیا ہی نہیں ہے کسی کا، تو ان کی تصدیق کو حسام الحرمین میں جگہ کیسے مل گئی؟ ذرا توجہ رکھیے گا.
जब 27 लोगों ने बगैर नाम लिए हुए हुसाम अल हरमैन की तस्दीक किया है और उनकी तस्दीक का एतबार भी किया गया, आला हजरत की किताब में उसको जगह दी गई, इसका मतलब यह है कि आला हजरत ने तो उनकी तस्दीक को मान लिया, मगर ये आला हजरत के कैसे मानने वाले हैं? जिसको आला हजरत ने मान लिया उसको ये लोग नहीं मान रहे। ये आला हजरत से बड़े हो गए लोग, तब कहते हैं मसलक आला हजरत वाले। इसलिए मैं कभी कभी अपने गुफ्तगू में कहता रहता हूँ कि मसलक आला हजरत को नुकसान पहुंचाने वालों में ये ज्यादा मसलक आला हजरत चिल्लाने वाले लोगों का अमल दखल है, इनका हाथ है। ये जाहिल समझते नहीं है मसलक आला हजरत को और ये खामखा के लिए ढडोरा पीटते हैं, अपनों को ये बेगाना करते हैं, सुन्नियों को ये बाहर करते हैं, आला हजरत के मानने वालों को आला हजरत का बागी ये बनाते हैं। तो पता चलेगा कि ये जो बगैर नाम की तस्दीक है आला हजरत ने मान लिया, सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने मान लिया, हुजूर अजहरी मियां किबला ने मान लिया। आज तक ताजु शरिया की तरफ से यह ऐलान नहीं हुआ कि हुसाम अल हरमैन में जो बगैर नाम की तस्दीकात हैं उन तस्दीक ही नहीं है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने ऐसा ऐलान न किया, मुफस्सिर आजम ने ऐसा ऐलान न किया, खुद मेरे इमाम अहले सुन्नत ने ऐसा ऐलान न किया। इतना जमाना सब गुजरने के बाद, 100 साल से जमाना गुजरने के बाद कर्नाटक के चंद मौलवियों को यह समझ में आ गया कि वो सारे के सारे गलत थे, हम ही लोग खाली सही है। अंदाजा फरमाइए कैसे जाहिल है और तकरीर करता है तो गालियां देता है, कहता है कि फलां के पेशाब से ऐसे उलमा पैदा होते हैं। आला हजरत के नाम पर, आला हजरत के नाम की रोटी खाने वालों, तुम्हें शर्म नहीं आई? फतावा रज़विया तुमने पढ़ा होता, आला हजरत सरकार ने तो फरमाया है, फतावा रज़विया में नकल फरमाया है कि अज़रुए तौहीद अगर किसी आलिम को ओइलिम कह दिया जाए, नाम बिगाड़ दिया जाए खाली, अज़रुए तौहीद अगर किसी आलिम को ओइलिम कहा जाए तौहीद के नजरिए से तो वो कुफ्र है। फुक़हा ने उसको कुफ्र लिखा है, आलिम की तौहीद कुफ्र है। जब जा बजा फतावा रज़विया में आया और तुम आज सुन्नी आलिम के लिए, मैंने जब इसकी गिरफ्त किया, मैंने जब इसकी पकड़ किया तो कहता है कि किस आलिम के लिए कहा गया आपको पता नहीं है। मैंने कहा किसके लिए कहा गया? शेर महाराष्ट्र मुफ्ती अलाउद्दीन के लिए तो तुमने कहा जरूर, तो क्या वो सुन्नी नहीं है? कहता है सुलह कुल्ली है। मैंने कहा अफसोस है कि तुम्हें सुलह कुल्ली का मतलब भी नहीं आता। सुलह कुल्ली का मतलब क्या होता है जानते हैं? सुलह कुल्ली भी कहता है, मुसलमान भी कहता है, अस्तगफिरुल्लाह, सुलह कुल्ली भी कहता है, मुसलमान भी कहता है। जबकि याद रखिए, एक एक बात को ज़हन में बैठा के आइए। नेपाल से आया हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ, कुछ आपके ज़हन दिलो दिमाग में उतारने आया हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मुझसे पहले या यहाँ के उलमा आपको नहीं उतार सकते थे, लेकिन दूर का ढोल सुहाना होता है, दूर से आलिम आए थे, तो इसी के हिसाब से, वरना सारे उलमा आपको इतनी बातें समझा सकते थे, लेकिन मैं दूर से आके समझा रहा हूँ। याद रखिए, गाली देना आलिम को तो ये कुफ्र है। और सुलह कुल्ली का मतलब क्या होता है? एक तो सुलह कुल्ली का मतलब यह होता है कि शाफी, हनफी, मालिकी, हम्बली सबके साथ सुलह बना लिया जाए। तो ये तो बहुत अमरे मुस्तासर है। उस माना में अगर आपको सुलह कुल्ली कहा जाए तो आप सीना तान के बोले कि हाँ, हम सुलह कुल्ली इस माना कर हैं कि हम न हनफी से बैर रखते हैं, न मालिकी से बैर रखते हैं, न हम्बली से बैर रखते हैं। शाफी हैं मगर तमाम से मोहब्बत करते हैं, हनफी हैं तमाम से मोहब्बत करते हैं, मालिकी हैं तमाम से मोहब्बत करते हैं, हम्बली हैं सबसे मोहब्बत करते हैं। इस माना कर सुलह कुल्ली कहना है, शौक से कहो, लेकिन तुम तो दूसरी नियत से कह रहे हो, तुम्हारी नियत में शैतान है। वो सुलह कुल्ली का मतलब लेते हैं कि सबको, वहाबी को, देवबंदी को, राफसी को, कादियानी को, मिर्जाई को, सबको ठीक कहने वाला। तो आप बताइए जरा सा, आप लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे इसमें बहुत सारे लोग, मगर मुझे यकीन है कि जो बहुत कम पढ़े लिखे होंगे वो भी इस बात का जवाब दे देंगे कि जो इस तरह का नजरिया रखे कि कादियानी भी ठीक, मिर्जाई भी ठीक, वहाबी भी ठीक, देवबंदी भी ठीक, शिया भी ठीक, बोहराई भी ठीक, और कितने हैं अलुल जलुल फिरके, सब ठीक। तो ऐसा करने वाला इस्लाम में रहेगा? मुसलमान रहेगा वो?
मगर ये कितने बड़े जाहिल हैं, सुलह कुल्ली भी कहते हैं और मुसलमान भी कहते हैं। इनके लिए दोनों रास्ते बंद हैं। अगर दारुल हुदा के जो ताईदी उलमा हैं, दारुल हुदा से जुड़े हुए जो उलमा हैं, जो यहाँ के असातिज़ा हैं, जो यहाँ के मुअल्लिमीन, मुतअल्लिमीन, वाबिस्तगीन, मुआविनीन, अराकीन हैं, अगर इनको ये सुलह कुल्ली उस्माना कर कहते हैं तो काफिर कहना हल्का है, सुलह कुल्ली कहना तो उससे भी ज्यादा बुरा है, उससे भी ज्यादा बुरा है। तो तुम सुलह कुल्ली बुरा का मतलब नहीं समझते, सुन्नी समझते हो, मुसलमान समझते हो, और तब उनको तुम पेशाब से बनने वाला कहते हो। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इनकी एक जहालत ये भी मैंने सुनी, एलामिया में मैंने सुनी। एलामिया में क्या लिखते हैं कि जो शख्स फलां फलां हजरत से सुन्नियत की सनद लेके आएगा उसी को सुन्नी माना जाएगा, मसलक आला हजरत वाला माना जाएगा। इन जालिमों ने वो काम किया है जो 1400 बरस से लेकर के आज तक किसी ने ऐसा काम करने की हिम्मत न किया। अरे साहब किराम में से किसी को ये मकाम न था कि वो किसी को मुसलमान कहें तो मुसलमान रहेगा। साहब किराम को भी ये दर्जा न था कि वो किसी को मुसलमान माने तब वो मुसलमान रहेगा। अगर वो करता है तस्दीक मा जाअ बिही नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तस्दीक करता है, जरूरियात दीन को मानता है, वो मुसलमान है, वो मुसलमान रहेगा। हम और आप कहें न कहें, माने न माने, हमारे आपके मानने पर उसका इस्लाम मौकूफ नहीं होगा। इन जालिमों ने वो एक नई चीज लाए हैं कि आज से लेकर के 1400 साल पहले तक कोई ऐसी चीज लेकर नहीं आया था। फला आदमी तारीफ करेगा तो सुनी रहेगा कोई, फला की तारीफ से कि आपके अंदर है तो है। कोई आपको सुन्नियत की सनद देने की जरूरत नहीं है और किसी से लेने की भी जरूरत नहीं है। अल्लाह का हजार फजल व एहसान है कि आपका अकीदा अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। आप मसलक के आला हजरत वाले हैं, आप मसलक के सहाबा वाले हैं, आप मसलक के ताबईन वाले हैं, आप मसलक के अइम्मे मुज्तहिदीन वाले हैं, आप मसलक के ताबईन वाले हैं, आप मसलक के खुलफाए राशिदीन वाले हैं। जब इतने सारे लोगों का दामन आपके हाथों में है तो फिर किसी और का दामन इस नीयत से लेना कि ये हमको सुन्नी कह देंगे तो हम सुन्नी बन जाएंगे, इसकी कोई कतई जरूरत नहीं। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, तुम्हारे ऊपर लाजिम है मेरी सुन्नत को अपनाना। अच्छा एक बात आखिर में कह के गुजर जाऊं। हुजूर अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, वाज़ेह मतलब है, इख्तिलाफ उलमाए उम्मती रहमा, मेरी उम्मत के उलमा का इख्तिलाफ रहमत है। यानी अइम्मे मुज्तहिदीन ने जो मसाइल में इख्तिलाफ किया वो उम्मत के लिए रहमत है। अब कैसे रहमत है, एक ही मिसाल से आपको समझाऊं। जिस औरत का शौहर गुम हो जाए और पता न चले कि मरा है कि जिंदा, मफकूदुल खबर जिसको कहा जाता है, इमाम आजम के यहाँ उस औरत के लिए यह हुक्म है कि वो 70 बरस इंतजार करेगी। 70 बरस यानी जितनी उम्र में उसका शौहर गुम हुआ उस उम्र में उतना ऐड करेगी, उतना साल ऐड करेगी कि 70 साल हो जाए। तो बताइए ये इंतजार भारी है कि मुश्किल, भारी है कि आसान है? ये इंतजार मुश्किल है कि आसान है? मुश्किल है ना। 70 साल इंतजार करने के बाद ये कब्र में जाने का लायक हो जाएगी, शादी कहां से करेगी? लेकिन इमाम मालिक ने 4 साल की बात की। इमाम मालिक ने 4 साल इंतजार की बात की। इख्तिलाफ हुआ कि नहीं हुआ? इख्तिलाफ हुआ। इमाम आजम ने 70 साल की बात की, इमाम मालिक ने 4 साल की बात की। इख्तिलाफ तो हुआ। अब मेरे सरकार की हदीस याद आ गई। मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत के उलमा का इख्तिलाफ रहमत है। अब यहाँ इख्तिलाफ हो गया। अगर सारे लोग 70,000 ही कहते तो उम्मत की शहजादियां परेशान हो जाती, उम्मत की माएं परेशान हो जाती, हमारी बहनें परेशान हो जाती। रहमत बनकर इमाम मालिक का कौल सामने आ गया। 4 साल का उनका कौल आ गया। अब उलमाए किराम सब के सब, यहाँ से लेकर मिस्र के उलमा भी 4 साल के कौल पर फतवा दे रहे हैं। बोलिए उम्मत का उलमा का इख्तिलाफ रहमत बन के आ गया कि नहीं आ गया? उलमा का इख्तिलाफ तो रहमत है। अफसोस इन नादानों ने इस इख्तिलाफ को सहमत बना के रख दिया।
کہتا ہے کہ فلاں حضرت کا جو فتویٰ ہے اس پر نہیں چلو گے تو تم مسلک میں نہیں رہو گے، فلاں حضرت کا قول ہے نہیں اپناؤ گے مسلک میں نہیں رہو گے، فلاں حضرت کا قول نہیں اپناؤ گے تم اہل سنت نہ رہ پاؤ گے، مسلک اعلی حضرت والا نہیں رہ پاؤ گے۔ ارے تم کو اس اتنا بڑا ذمہ دار ٹھیکیدار بنایا کس نے؟ اللہ کے حبیب تو فرماتے ہیں علماء کا فقہا کا اختلاف تیرے لیے رحمت ہے، جن کے قول پر عمل کرنا تمہیں آسان ہو عمل کرتے چلے جاؤ، نہ تمہارا اسلام متاثر ہوگا نہ تمہارا مسلک متاثر ہوگا۔ حضور اس اختلاف کو رحمت بنائے، یہ مولوی اس اختلاف کو زحمت بنا رہا ہے۔ ان زحمتی مولویوں کے چکر میں آپ نہ پڑیں، جن کو جس کے قول پر عمل کرنے کا شوق ہے کریں۔ مثلا حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ و رضوان، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمتوں کی بارش برسائے، ان کی قبر کو اپنی رحمت کے پھولوں سے بھر دے۔ انہوں نے ویڈیوگرافی کو، چاہے وہ دینی پروگرام ہی کے لیے کیوں نہ ہو، ویڈیوگرافی کو ناجائز کہا، دوسرے علماء نے اس کو جائز کہا، علماء مصر نے جائز کہا، فقہاء مصر نے جائز کہا ضرورت کے تحت۔ تو جب جائز کہا، بلکہ بعض فقہاء نے تو یہ کہا ہے کہ جو ویڈیوگرافی کی جاتی ہے اور جو اس میں موبائل کی اسکرین پہ تصویر آتی ہے وہ تصویر ہے ہی نہیں جس کی حرمت کا ذکر حدیث پاک میں آیا۔ بعض علماء نے تو یہ بھی کہا دیا۔ اب یہ اختلاف امت کے لیے رحمت بن رہا ہے، کس طرح سے کہ جن کو اس کی ضرورت ہے وہ استعمال کرے، علماء کا فتویٰ ان کے پاس بھی موجود ہے۔ جن کو نہیں عمل کرنا ہے اس پر، حضور تاج الشریعہ کے قول پہ عمل کرنا ہے، وہ بھی عمل کریں، شوق سے کریں، نہ کرنے والے ان سے نہ جھگڑا کریں، وہ ان کے قول پر عمل کر رہے ہیں کرنے دیں۔ جن کو اور دیگر فقہا کے قول پر عمل کرنا ہے وہ کریں، جھگڑا مت کیجیے۔ امام اعظم نے جھگڑا نہ کیا، امام شافعی نے جھگڑا نہ کیا، امام مالک نے جھگڑا نہیں کیا، امام احمد بن حنبل نے جھگڑا نہیں کیا، ان کے ماننے والوں نے جھگڑا نہیں کیا۔ آج تم کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ ورنہ مسائل میں تو ایک ایک مسئلے میں 100 اختلاف ہے، 100 اختلاف ہے۔ ان لوگوں نے جھگڑا نہیں کیا جو کہ وہ علم والے تھے، گہرائی والے تھے، قرآن کو حدیث کو سمجھنے والے تھے۔ آج یہ مولوی 4 لائن پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں کا قول ہی وہ وحی الہی ہے، ان کے قول سے بال برابر منحرف نہیں ہو سکتے، تو سمجھ جائیے کہ یہ مذہبی آتنکواد ہے، یہ مذہبی دہشت گرد ہے، یہ دہشت پھیلا رہے ہیں مسلمانوں میں۔ دوستان محترم، اللہ کا ہزار فضل و احسان ہے کہ آپ مسلک اعلی حضرت پر ہیں، اعلی حضرت کے نام کا ڈنکا بلند کر رہے ہیں، ان کے نام کا نغمہ گایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پر استقامت بخشے، اور جن کو حسام الحرمین کی تصدیق مکمل نظر آتی ہے ان کو چیلنج ہے کہ تم قیامت تک اس تصدیق کو غلط نہیں قرار دے سکتے ہو۔ بڑے بڑے علماء کو بلا کے لاؤ، پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ تصدیق کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تم امچے چمچے 2-4 مل کر کے چاہتے ہو کہ بڑی بڑی قداور شخصیات کو جھکا دیں، تو تم ایسا کبھی نہیں کر سکتے، اور اس ناپاک مقصد میں تم کامیاب ہو بھی نہیں سکتے ہیں، ہو بھی نہیں سکتے ہو۔ تصدیق کا جو مطلب اکابر اہل سنت لیتے ہیں وہی تم کو لینا پڑے گا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں ٹائم زیادہ کچھ لے لیا، حضور تاج ملت سے بھی آپ کو فیض یاب ہونا ہے۔ ان کی موجودگی سے الحمدللہ اس محفل میں جو نکھار ہے، جو رانائی اور زیبائی ہے، اور آپ کے لیے جو تقویت کا سامان فراہم ہوا ہے، وہ تو اس کا احساس آپ کا دل کرتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ رحمت دراز فرمائے۔ اتحاد اہل سنت کا جو علم بلند انہوں نے کیا ہے، ان پر بال بال شکر گزار ہے ان کا، ہمارا بھی، آپ کا بھی، تمام اہل سنت و جماعت کا انہیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ حوصلہ دیا کہ علم اتحاد کو انہوں نے بلند فرمایا ہے۔ بغیر کسی کی پرواہ کیے ہوئے، بغیر کسی کا خوف کیے ہوئے یہ اتحاد کی راہ میں قدم بڑھا چکے ہیں۔ بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حضور بنانی میاں کے قدم میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ان کے قدم کو مضبوط کرے۔ ان کے ساتھ مل جائیے، ان کی ساتھ میں ساتھ لگا کے آگے بڑھیے۔ وما علینا الا البلاغ۔